अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.227 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 227 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 211। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। सल रूट वर्ड है सीन अलिफ लाम से, माने पूछो, आस्क। बनी बा नून वाव से, माने औलाद, चिल्ड्रेन। इसराईल रूट वर्ड है अलिफ सीन रा से, माने इसराइल, इसराइल। कम काफ मीम से, माने किस कदर, हाउ मेनी। आतैनाहुम अलिफ ताया से, माने हमने उन्हें दी, वी गेव देम। मिन मीम नून से, माने से, ऑफ। आयतिन अलिफ या अलिफ से, माने निशानियाँ, साइंस। बय्यिनातिन बा या नून से, माने खुली, क्लियर। वमन मीम नून से, माने और जो, एंड हु एवर। युबद्दिल बा दाल लाम से, माने बदल डाले, चेंजेस। निअमता नून आइन मीम से, माने नेमत, फेवर। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। मिन मीम नून से, माने उसके, फ्रॉम। बादी बा आइन दाल से, माने बाद, आफ्टर। मा मीम अलिफ से, माने जो, व्हाट। जाअतहु जीम या अलिफ से, माने आई उसके पास, इट हैज कम टू हिम। फइन्ना अलिफ नून नून से, माने तो बेशक, देन इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। शदीदु शीन दाल दाल से, माने सख्त, सीवियर। अल इक़ाब आइन काफ बा से, माने अजाब देने वाला, इन पनिशमेंट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। सल बनी इसराईल पूछो बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम किस कदर हमने उन्हें दी, मिन आयतिन बय्यिना खुली निशानियों से, वमन युबद्दिल और जो बदल दे, निअमतल्लाहि अल्लाह की नेमत को, मिन बादि मा जाअतहु इसके बाद कि वो उसके पास आ गई, फइन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब देने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। पूछो बनी इसराइल से, किस कदर हमने उन्हें दी खुली निशानियों से, और जो बदल दे अल्लाह की नेमत को इसके बाद कि वो उसके पास आ गई, तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। सल बनी इसराइल आस्क चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, कम आतैनाहुम हाउ मेनी वी गेव देम, मिन आयातिन बय्यिना ऑफ क्लियर साइंस, वमन युबद्दिल एंड whoever changes, निअमतल्लाहि favor of Allah, मिन बादि मा जाअतहु from what has come to him, फइन्नल्लाहा then indeed Allah, शदीदुल इक़ाब severe in punishment। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Ask children of Israel how many of clear signs we gave them, and whoever changes favor of Allah from what has come to him, then indeed Allah is severe in punishment। तशरीह कलिमात देखें। सल के माने हैं सवाल कर, पूछ। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं, चूँकि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मिन आयतिन बय्यिना खुली निशानियों से, आयत से मुराद मुअजिज़ा, दलील और दूसरी निशानियाँ हैं। निअमतल्लाहि से मुराद अल्लाह की नेमत को, नाउमा के माने नरमी और मलाइमत के हैं। नेमत से मुराद खुशगवार हालत। शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब वाला, अक़ूबत वाला यानी पीछा उठाने वाला, अक़ब के माने पीछे के हैं। इक़ाब उक़बा के माने अंजाम बद। तफसीर आयत देखें। खिताब उन लोगों से जो अल्लाह की वाज़ेह और सरीह निशानियों के बावजूद इस पर ईमान नहीं लाते, यानी यहाँ पर कुफ़ार से, मुशरिकीन से अल्लाह ताला मुखातिब है कि जो अल्लाह की वाज़ेह निशानियाँ देखने के बावजूद, अल्लाह की आयात पहुँचने के बावजूद अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं लाते। बनी इसराइल कौम दुनिया वालों के लिए इबरत और सबक आमोज है
کہ اگر کفار اور مشرکین ان کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر صریح نشانیاں اور واضح معجزے دکھائے، اس کے باوجود وہ اللہ کی رویت کے منتظر رہے اور طرح طرح کے نامعقول عذر تراشتے رہے۔ یعنی ایسے کفار و مشرکین جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے معجزوں کو ٹھکرا رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا بنی اسرائیل قوم پر ایک نظر ڈالیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ان کو دی تھیں، کتنے پیغمبران اسلام ان کے پاس بھیجے، اللہ نے اپنی کئی کتابیں ان کے پاس بھیجی، لیکن تمام کو انہوں نے رد کیا اور چاہتے تھے کہ وہ اللہ کو اپنے آنکھوں سے اپنے روبرو دیکھیں اور اسی بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ اس طرح کے نامعقول عذر وہ تراشتے رہے اور کفر کرتے رہے۔ پھر اللہ نے کئی قسم کے عذابوں سے انہیں سزا دی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی اور اس قوم کو بالآخر لعنت زدہ قوم میں شمار کر دیا۔ یعنی انگنت نعمتیں بھیجنے کے بعد، کئی پیغمبران اسلام کو بھیجنے کے بعد، کئی کتابوں کو بھیجنے کے بعد بھی جب اللہ نے دیکھا کہ وہ گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کو لعنت کی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ مائدہ میں دیکھیں، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ یعنی ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے اور حدود پار کر لیا کرتے تھے، یعنی جائز حدود کے باہر وہ ناجائز کام کیا کرتے تھے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک عام قانون بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں دوسروں پر برتری دیتا ہے، ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کے پاس انبیاء بھیجتا ہے اور انہیں واضح اور صریح معجزے دکھا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان نعمتوں کو بدل ڈالیں اور ان کے ذریعے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے بجائے شقاوت پر ڈٹے رہیں، یعنی اسلام سے دشمنی پر ڈٹے رہیں، تو پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی بات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، پیغمبران اسلام کو رد کر دے، اللہ کی کتابوں کو بدل دے، معجزوں کو جھٹلا دیں، تو پھر اللہ انہیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی۔ لیکن تاہم ان لوگوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان کے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی، پھر بھلا میرے سخت عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کو ان گن نعمتیں دینے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے پیغمبران کا انکار کیا، اس کی کتابوں کو بدل دیا، تو پھر وہ عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ خبر کفار و قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی۔ ارشاد ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنے قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ یعنی جو بندہ بھی اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل دے گا وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے گا، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کا قانون ہے کہ اپنے بندوں تک اپنے پیغمبران کو، اپنی کتابوں کو اور اپنے معجزوں کو پہنچاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے بجائے کوئی قوم اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرتی ہے، کتابوں کو تبدیل کرتی ہے اور معجزوں کا انکار کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کی ذلت اور آخرت کا سخت عذاب لکھ دیتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو ان نعمتوں سے نوازنے کے بعد ان کی ناشکری کے سبب ان پر دنیا میں لعنت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔